بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ڈرامہ سیریز درلش ارطغرل میں اوغوز خان، اوکتائی خان، چنگیز خان یا ہلاکو خان کے تذکرے سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پاکستان کے خان اور ترکوں کا آپس میں یقیناً کوئی تعلق ہے۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آج خان لفظ کی حقیقی تاریخ سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ تحریر رحمت اللہ ترکمان کی ہے، اور آپ لوگوں کو اگر اس تحریر کے کسی بھی حصے سے اتفاق نہیں ہے یا آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ خان لفظ کے بارے میں اگر آپ لوگوں کے پاس مزید مستند معلومات ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خان کا لفظ موجودہ زمانے میں اکثر مشرقی ممالک مثلا افغانستان، پاکستان، وسطی ایشیا، ایران، ہندوستان اور ترکی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں مختلف علماء اور مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے اور اپنی رائے پیش کی ہے، جن میں سے چند ایک کا میں یہاں ذکر کیے دیتی ہوں۔ خان ترک زبان کا لفظ ہے اور چین، ترکستان اور تاتارستان کے بادشاہوں کا لقب ہے، جس کے معنی امیر، رئیس اور بیگ کے ہیں۔ نور اللغات میں خان لفظ کی یہ تعریف بیان ہوئی ہے کہ یہ لفظ قدیم ایام میں ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا، لیکن موجودہ زمانے میں امراء اور رؤساء کے مابین مشہور ہے۔ امریکی دائرۃ المعارف کے مطابق خان ابتدائی ادوار میں ترکستان میں کاروان یا قافلے کے سربراہ کو کہتے تھے۔ بعد میں یہ لفظ مشرقی ایشیائی ممالک کے سربراہان کے لیے استعمال میں رہا۔ خان 100% ترکوں کا لقب ہے۔ اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو خان کا لفظ سب سے پہلے ترک بن یافس کی 5ویں پشت پر باقوی خان کے نام میں ملتا ہے، جس کے بعد ان کی اولادیں اپنے نام کے ساتھ خان لگاتی رہیں، مثلا النجا خان، اوغوز خان، قرا خان وغیرہ۔ ترکوں کے علاوہ تاریخ میں کسی دوسری قوم کے ساتھ خان لفظ کے استعمال کے شواہد نہیں ملتے۔ یہ لفظ ترکوں کے ساتھ آسیائے میانہ سے نکل کر مفتوح شدہ علاقوں میں پھیلا۔ 5ویں صدی ہجری میں لکھے گئے کتبوں میں ہمیں قان یا خان کے الفاظ ملتے تھے۔ اسی طرح کاغان فوج میں ایک بلند رتبے کا نام تھا۔ خان کا لفظ کئی درجات پر مشتمل ہے: قان، خاقان، کاغان، خان، خانان اور خان۔ چنگیز خان تاریخ میں پہلا فاتح تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ قان کا لقب لگایا، جو کہ عظیم ترین رتبے کی نشانی ہے۔ بعد میں آنے والے قوانین نے بھی اپنے ساتھ قان اور خاقان برقرار رکھا۔ تیموری زمانے میں بھی خان لفظ ایک پر افتخار لقب تھا، جبکہ ایران کی صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے سلاطین بھی اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے تھے۔ ہندوستان میں خان کا لفظ ظہیر الدین بابر کے ساتھ آیا، جس کی قائم کردہ مغلیہ حکومت میں بھی خان کا لفظ عزت کی نشانی تھا اور فوج کی سپہ سالار، وزراء یا شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھا۔ مغل شہنشاہ ہمایوں کے سپہ سالار بیرم خان ترکمان کو خان کا درجہ دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمایوں کی وفات کے بعد کمسن اکبر کے اتالیق ہونے کے ساتھ ساتھ سلطنت مغلیہ کو بھی استحکام بخشا۔ ان کی خدمات کی بدولت اکبر انہیں اپنا والد مانتا تھا اور پیار سے خان بابا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ بیرم خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد الرحیم خان خانہ کو وزارت دی گئی اور رتبے سے نوازا گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں خان کا لفظ ترک قوم اپنا خاندانی لقب فراموش کر کے غیروں کے القاب استعمال کر رہی ہے، اور یہ القاب دوسری اقوام کے ہاں رائج ہو گیا ہے۔ ہر گلی، ہر شہر، ہر صوبے، ہر دکان، ہر کارڈ پر آپ کو خان لکھا نظر آتا ہے، لیکن وہ ترک نہیں ہوتے۔ اور اب خان لفظ پشتون اور پٹھان قوم کی پہچان بن گیا ہے۔ پشتون تاریخ میں 100-150 سال پہلے کے افغانی بادشاہوں نے اس کو اپنے نام کا حصہ بنایا۔ اس سے قبل کہیں بھی افغانوں میں خان کا لفظ نہیں ملتا، جبکہ ترکوں میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 7ویں پشت سے جاری ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ خان ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مہمان نواز ہو، جبکہ پٹھان ایک قوم کا نام ہے۔ پٹھانوں کی ایک اپنی شاندار تاریخ ہے۔ جیسے ترکوں کی تاریخ سرفروشان اسلام سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح پٹھانوں کی پوری تاریخ ارطغرل جیسے مجاہدوں اور جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے ارطغرل منگولوں جیسی وحشی طاقت سے چند ہزار جانثاروں کی مدد سے ٹکرایا اور انہیں وسائل نہ ہونے کے باوجود شکست دی، تو جدید دنیا نے ایک پٹھان مجاہد ملا عمر کو بھی دیکھا، جس نے منگولوں سے بھی زیادہ سفاک امریکہ اور 45 ممالک پر مشتمل صلیبی گروہ کو لوہے کے چنے چبوائے اور سب کو دم دبا کر لاشوں کے ساتھ بھاگنا پڑا، جبکہ ملا عمر اور ان کے ساتھیوں کے پاس وہ اسلحہ اور وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی جو کفار کے پاس تھی، اور نہ ہی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی، مگر اپنے آباء و اجداد کی میراث اور مقصد سے منہ نہ پھیرنے والے یہ ایسے جانثار تھے
جنہوں نے گوانتانامو بے کی سختیاں اور شہادت تو قبول کی، مگر آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ان میں سے کوئی بھی ایرطغرل کی طرح صلیبوں کے ساتھ جا ملا ہو۔ جیسے ترکت بابر اور روشان ایرطغرل کے سفر میں اس کا حصہ بنے، اسی طرح ملا عمر کو بھی ایسے جانثار ساتھی میسر آئے جو کہ آج تک ان کے نظریے اور ان کے مشن سے نہیں ہٹے۔